السلام علیکم۔ تو جی جناب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اسلام گڑھ سے، اسلام گڑھ میر پور آزاد کشمیر سے، اور میں جا رہا ہوں اسلام آباد۔ اسلام آباد جا کر آپ کو فیصل مسجد وزٹ کرواؤں گا۔ تو جی، اسلام گڑھ سے اسلام آباد کا فاصلہ 160 کلومیٹر ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں تقریباً 3 گھنٹے کا وقت لگے گا۔ وہاں پر پہنچنے تک راستے میں جتنے بھی چھوٹے بڑے شہر آئیں گے وہ آپ کو وزٹ کرواتے ہوئے جائیں گے، اور اس وقت ہم منگلا ڈیم کا چکر لگاتے ہوئے میر پور شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم میر پور شہر میں موجود ہیں، اور میر پور کے بعد جو شہر آئے گا وہ ہے دینا، اور دینا سے پھر ہم جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے سہاوا، گجرہان اور مندرہ کو کراس کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ ناظرین، اس وقت ہم جس پوائنٹ پر موجود ہیں اس کو باب کشمیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے آپ آزاد کشمیر سے پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں اور پاکستان سے آزاد کشمیر میں۔ تو اس گیٹ کو ایگزٹ کرتے ہی ہم پاکستان میں انٹر ہو جائیں گے، اور یہاں سے آگے دینا شہر کا فاصلہ تقریباً 20 کلومیٹر ہے۔ جس وقت ہم دینا بازار میں موجود ہیں، اور عموماً دینا بازار میں رش کافی زیادہ ہوتا ہے، چونکہ عید کو گزرے تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے تو اس وجہ سے بازار میں زیادہ رش نہیں ہے۔ دینا بازار سے نکلتے ہی ہم جی ٹی روڈ میں انٹر ہو جائیں گے، اور جی ٹی روڈ سے ہم دائیں جانب جائیں گے اسلام آباد کی طرف، اور دینا کے بعد جو شہر آئے گا وہ ہے سہاوا، اور دینا سے سہاوا کا ڈسٹینس 28 کلومیٹر ہے۔ تو جی، دینا شہر کے بعد اس وقت ہم موجود ہیں سہاوا میں، اور سہاوا کے بعد جو شہر آئے گا وہ ہے گجرہان، اور گجرہان کا فاصلہ یہاں سے 25 کلومیٹر ہے۔ تو جی، سہاوا کے بعد اس وقت ہم گجرہان میں موجود ہیں، اور گجرہان سے ہوتے ہوئے ہم آگے مندرہ کی طرف جائیں گے۔ مندرہ کا ڈسٹینس یہاں سے 14 کلومیٹر ہے، اور مندرہ سے پھر ہم روات کی طرف جائیں گے، اور روات سے پھر آگے ہم اسلام آباد میں انٹر ہو جائیں گے۔ تو جی، اس وقت ہم روات کے بازار میں موجود ہیں، اور روات کے بعد ہم اسلام آباد میں انٹر ہو جائیں گے۔ روات سے اسلام آباد کا ڈسٹینس 29 کلومیٹر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اسلام آباد سے پہلے دراصل کراچی پاکستان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ آخر کراچی سے تبدیل کر کے اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت کیوں بنایا گیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دراصل جب پاکستان نے 1947 میں آزادی حاصل کی تو جنوبی بندرگاہی شہر کراچی اس کا عارضی دارالحکومت تھا۔ 1958 میں قومی دارالحکومت کے لیے راولپنڈی کے قریب ایک مناسب جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے کمیشن تشکیل دیا گیا، جس میں دیگر خصوصیات کے ساتھ محل وقوع، آب و ہوا، رسد اور دفاعی ضروریات پر خاص زور دیا گیا۔ وسیع مطالعہ، تحقیق اور ممکنہ مقامات کے مکمل جائزے کے بعد
کمیشن نے 1959 میں راولپنڈی کے شمالی مشرق علاقے کی سفارش کی، جسے اس سال سے عارضی دارالحکومت کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 1960 کی دہائی میں اسلام آباد کو کئی وجوہات کی بنا پر ایک فارورڈ دارالحکومت کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ کراچی ملک کے جنوبی سرے پر واقع تھا اور بحیرہ عرب سے ہونے والے حملوں کا شکار تھا۔ پاکستان کو ایک ایسے سرمایہ کی ضرورت تھی جو ملک کے تمام حصوں سے بآسانی پہنچ سکے۔ کراچی جو ایک کاروباری مرکز ہے، اس کو جزوی طور پر حکومتی معاملات میں کاروباری مفادات کی مداخلت کی وجہ سے غیر موزوں سمجھا گیا اور اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ تو جی اس وقت ہم موجود ہیں G6 اسلام آباد میں۔ تو مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا کام تھا، تو میں نے سوچا کہ کام نپٹا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دن کے کھانے کا ٹائم بھی ہو چکا تھا، تو ہم نے دن کا کھانا کھایا اور پھر یہاں سے آگے فیصل مسجد کی طرف نکل پڑے۔ اسلام آباد خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ آپ پاکستان کے اور کسی بھی شہر کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد کی خوبصورت سڑکیں اور جہاں تک نظر جاتی ہے آپ کو گرینری ہی گرینری نظر آتی ہے۔ ناظرین، آخرکار ہمارا سفر تمام ہوا اور ہم موجود ہیں فیصل مسجد۔ ابھی جلدی سے بائک کھڑا کرتے ہیں پارکنگ میں اور پھر اندر چلتے ہیں اور فیصل مسجد آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، فیصل مسجد پاکستان کی ایک قومی مسجد ہے جو کہ دارالحکومت اسلام آباد میں موجود مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی مسجد ہے اور اس کا نام مرحوم سعودی شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس مسجد کے باہر ایک وسیع میدان بھی موجود ہے جہاں پر 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ ناظرین، مسجد میں جانے سے پہلے راستے میں ایک چھوٹا سا مزار موجود ہے جس میں ایک قبر موجود ہے جو کہ ضیاء الحق صاحب کی ہے، جو کہ پاکستان کے صدر مملکت بھی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ چیف آف آرمی سٹاف بھی رہ چکے ہیں۔ مسجد کے لیے تحریک کا آغاز 1966 میں ہوا تھا، جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اسلام آباد میں ایک قومی مسجد کی تعمیر کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدام کی حمایت کی۔ 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد ہوا جس میں 17 ممالک کے آرکیٹیکٹس نے 43 تجاویزیں پیش کیں۔ جیتنے والا ڈیزائن ترکی کے ایک آرکیٹیکٹ وداد دلوکے کا تھا۔ مسجد کی تعمیر 1976 میں نیشنل کنسٹرکشن لمیٹڈ آف پاکستان نے عظیم خان کی قیادت میں شروع کی اور اس پر آنے والی مالی لاگت سعودی عرب کی حکومت نے 113 ملین سعودی ریال یا پھر 120 ملین ڈالر سے زیادہ کی تھی۔ مسجد اور اس کی طرف جانے والی سڑک دونوں کو 1975 میں شاہ فیصل کے قتل کے بعد ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ ناظرین، فیصل مسجد میں تقریباً 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے اور اس مسجد کے 4 مینار ہیں اور ہر مینار کی اونچائی 79 میٹر یا پھر 230 فٹ ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی کیونکہ مسجد کے دروازے صرف نماز کے اوقات میں ہی کھلتے ہیں اور ہم صرف 15 منٹ لیٹ تھے۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جانشین شاہ خالد نے اکتوبر 1976 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1978 میں تعمیراتی معاہدے پر دستخط کیے گئے اور 18 جون 1988 کو پہلی نماز ادا کی گئی۔ حالانکہ یہ مسجد 1986 میں مکمل ہوئی تھی۔